بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم شب بارات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، جس میں اس کی تاریخ، اسلامی حیثیت، احادیث، فضیلت، عبادات اور اس سے جڑی غلط فہمیاں شامل ہوں گی۔ شب بارات کیا ہے؟ شب بارات اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ عربی میں اسے لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کے مختلف نام: لیلۃ المبارک مبارک رات، لیلۃ الرحمہ رحمت کی رات، لیلۃ المغفرہ مغفرت کی رات۔ یہ رات زیادہ تر برصغیر ترکی، ایران اور کچھ عرب ممالک میں منائی جاتی ہے، جبکہ بعض اسلامی ممالک میں اس کا زیادہ رواج نہیں۔ شب بارات کی تاریخ اور پس منظر: عرب میں شب بارات سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ قبل از اسلام اہل عرب کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ شعبان کی 15ویں رات ان کے مقدر لکھے جانے کی رات ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ مشرکین مکہ اس رات کو بطور جشن مناتے تھے۔ اسلام میں اس رات کی حیثیت: اسلام میں شب بارات کی حیثیت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء اس رات کو خاص طور پر عبادت کی رات سمجھتے ہیں، جبکہ بعض اس کو عام راتوں جیسا قرار دیتے ہیں۔ شب بارات کا ذکر قرآن میں: شب بارات کا ذکر براہ راست کسی بھی آیت میں نہیں ملتا، مگر بعض علماء اس کو سورۃ دخان کی آیت 4 اور 3 سے جوڑتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا ماننا ہے کہ اس آیت میں مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب بارات۔ شب بارات کی فضیلت اور احادیث: شب بارات کی فضیلت کے بارے میں مختلف احادیث ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ ابن ماجہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتے ہیں اور سب کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات کو عبادت میں کرتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کچھ محدثین نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر مجموعی طور پر ان کا مفہوم ثابت شدہ ہے۔ شب بارات میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ شب بارات کو عبادت اور استغفار کی رات سمجھا جاتا ہے۔ نفل نماز پڑھنا، 2 یا 4 رکعت نماز نفل۔ بعض علماء 100 رکعت پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں، مگر یہ ضعیف روایت ہے۔ توبہ اور استغفار: کثرت سے توبہ استغفار پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اپنے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا، غریبوں اور مستحقین کی مدد کرنا۔ شب بارات سے متعلق غلط فہمیاں: شب بارات کے حوالے سے کئی بدعات اور غلط عقائد پائے جاتے ہیں۔ قبرستان میں خاص عبادت کرنا: بہت سے لوگ اس رات قبرستان جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ مخصوص نمازیں پڑھنا: 100 رکعت یا 14 رکعت والی نماز کا ذکر احادیث میں ہے۔
اس لیے اسے لازمی عبادت سمجھنا غلط ہے۔ آتش بازی کرنا یہ غیر اسلامی رسم ہے جو شب بارات کا حصہ نہیں۔ حلوہ پکانا ضروری سمجھنا اگر کوئی اپنی خوشی سے کھانا پکاتا ہے تو جائز ہے، مگر اسے مذہبی فریضہ سمجھنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، مگر شب بارات کو خاص طور پر عبادت کرنے کا ذکر احادیث میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال روزے کی حالت میں پیش ہو۔ شب بارات کی حقیقت۔ شب بارات ایک بابرکت رات ہے۔ اس رات میں عبادت، استغفار اور دعا کرنی چاہیے۔ شب بارات کو قدر کی طرح نہ سمجھا جائے، کسی مخصوص عبادت کو فرض نہ سمجھا جائے، آتش بازی اور بدعات سے بچا جائے۔ شب بارات سوال و جواب۔ کیا شب بارات میں موت یا تقدیر لکھی جاتی ہے؟ نہیں، قرآن و حدیث میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیا اس رات روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، مگر شعبان کے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا شب بارات میں جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں؟ اس کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ شب بارات مغفرت کی رات ہے، اس لیے اس رات ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے، مگر بدعات اور غیر شرعی کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ شب بارات یقینی طور پر ایک بابرکت رات ہے، لیکن ہمیں اسے عبادات اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اسلامی معلومات پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔